الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء وإمام الأتقياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأوفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لكم ناصح أمين. وقال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين. وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه به 10، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا وأولانا ومولانا وقرة أعيننا محمد المصطفى وأحمد المجتبى خاتم النبيين إمام الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين، وعلينا معهم يا رب العالمين. بہت ہی شفقتوں کے قابل میرے وہ نوجوان بھائی ہیں جن سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں اس وقت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، پچھلے دنوں بھی اور آج بھی، یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی چیزیں آپ کو انشاءاللہ بہت بڑا بنا دے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بیان ہو اور بہت زور و شور سے بیان کیا جائے، بہت چلا کر بولا جائے، جذبات بلند ہو، نعرہ تکبیر بھی اس میں لگے، یہ تو بیان برابر ہے. باقی دھیرے دھیرے بات کہی جائے وہ بہت سمجھ میں نہیں آتا ہے. یا بہت سی مرتبہ دیندار آدمی ہوتا ہے تو وہی سمجھتا ہے کہ ایمان کی بات ہو، نماز کی بات ہو، گناہوں سے بچنے کی بات ہو تو یہ بیان برابر ہے. باقی دوسری چیزیں اس کو معمولی سمجھتے ہیں.
یقیناً وہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی ہماری زندگی کو مکمل بناتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رعایت کرنے سے انسان بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے چند راستے انشاءاللہ آج بیان کیے جائیں گے، جو بہت آسان ہے۔ اور ایک بات اور میں کہوں کہ جو چیزیں آپ کو اتنی آسانی سے مل رہی ہے، ہمیں بہت مشکلات سے ملی ہے، بہت محنت کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اتنے سالوں کے سفر میں کہیں سے ایک چیز، کہیں سے دوسری چیز، کہیں سے تیسری چیز، کسی کے پاس سے ایک بات، کسی کے پاس سے دوسری بات، وہ ساری چیزیں جو جمع ہوئی ہیں، وہ چیزیں آپ تک ایک ساتھ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پیغمبروں کی زبان میں اگر کہوں تو انی لکم ناصح امین، ہر پیغمبر اپنی قوم سے یہ کہتے تھے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ دیکھو دنیا میں آدمی عام طور پر جو معاملہ کرتا ہے نا، وہ لین دین والا ہے، کچھ لے کچھ دے، ہم کچھ دیں گے تم بھی کچھ دو، ہم ٹائم دیں گے تو تم کو پیسے دینے پڑیں گے، ہم یہ دیں گے تو تم کو یہ دینا پڑے گا، لیکن ہم کو آپ سے کیا لینا ہے؟ کل آخری دن ہے تو سب کوئی لفا لے کے آئیں گے کیا؟ چلو مولانا نے 4 دن بیان سنا ہے، سب ان کو کوئی ہدیہ دے کے جائے، لانے والوں تب بھی نہ آگے تو مت لانا، ایسے تو لانے والے نہیں ہیں، لیکن لانے والوں تب بھی آگے تو کہ لانا ہو، لائیں گے تب بھی ہم لینے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں بیان کرنے سے فائدہ کس کا؟ ہم سب کا، خالی آپ کا نہیں۔ آپ کو یہ اچھی باتیں ملے گی، ہم کو انشاءاللہ اللہ کا قرب ملے گا، تو فائدہ تو دونوں کا ہے، لیکن وہ فائدہ ہمیں اللہ سے لینا ہے، آپ سے نہیں لینا ہے۔ فائدہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے، آپ سے نہیں لینا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دھیرے دھیرے بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے، کہ زور سے کر تو ہی سمجھ میں آتی ہے، نیند تو نہیں آتی ہے دھیرے دھیرے بات کرے تو۔ آج کا اپنا مین ٹاپک ہے سب سے بہترین انسان کون؟ کامیاب انسان تو کون ہے بتایا، کامیابی کے طریقے بھی کل معلوم ہوئے، اب سب سے بہتر انسان کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے اللہ کے نبی سے اچھا کون بتا سکتا ہے کہ سب سے اچھا انسان کون؟ تو آپ نے بہت سارے انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھا یہ، لوگوں میں سب سے اچھا یہ، لوگوں میں سب سے اچھا یہ، آپ نے بتایا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی، لوگوں میں سب سے اچھا، سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اچھا بتاتے ہیں ہم کو ایسا بننا ہے، تو لوگوں کو نفع کیسے پہنچائے؟ ہم صاحب ہمارے پاس کیا ہے؟ اپنے تو پاس تو پیسے بھی کچھ نہیں، ہم کیا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ پر نفع تو کون پہنچا سکتا ہے؟ بہت مالدار آدمی ہوئے تو سب کو کھانا دے گا، سب کو پیسے دے گا، اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو اپنے فائدہ پہنچا سکتے کسی کو؟ تو آج ہم وہ طریقے سیکھیں گے۔ آپ کی ڈائری نکالو، سب لکھنے کا ہے، اس لیے کہ عمل کرنے کا ہے نا، کیا کرنے کا ہے؟ عمل کی ڈائری بھی ہم کو لا کے دینی پڑے گی، وشواس دیا ہے تو ڈائری اور قلم بھی لا کے دے گی، اتنا تو خود لاؤ یار، فری میں ملی ہوئی چیز کی بہت قدر نہیں ہوتی ہے نا، فری میں ملتی ہے اس چیز کی بہت قدر نہیں ہوتی ہے، اوپر نہیں۔ اور ڈائری 5 چھٹی والی لاؤ گے تو سنبھالو گے نہیں، اچھے والے لانے
دکھاؤ ایسی اچھی ڈائری لاؤ گے کتنے روپے کی ہے؟ 65 روپیہ لکھے ہوگا. ایسی 65 روپے کی چیز ہے آدمی سنبھالتا ہے. 2-5 روپے ڈائری گم ہو جائے تب بھی کچھ ہے. اور اس میں نا یہ اس کا جو اوپر کا کور ہے بہت مضبوط ہے, یہ محفوظ رہتا ہے, اس لیے کہ اپنے کو تو سنبھالنے کا ہے, اتنا سنبھالنے کا کہ تمہارے بچے بھی پڑھے. بچے ہوئیں گے کہ نہیں بولو انشاءاللہ, تو بولو انشاءاللہ نہیں بولتے. تو اتنے ابھی سے لکھ کے سنبھالنا ہے تو تب تک سنبھالنا ہے کہ جب تمہارے بچے آ جائے تو ان کو تم دکھا سکو, دیکھو ہم کیمپ میں گئے مسجد بلال میں, وہاں کی ڈائری ہے, دیکھ بیٹا میں نے کتنے اچھے کام کیے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا, اس کے بعد ہمارے بچے ہمارا فیس بک دیکھیں گے کہ ابا نے کون سے دن کون سی پوسٹ کری تھی, کیونکہ وہ ہر سال آتا ہے نا کہ گزشتہ سال کے دن میں آپ نے یہ پوسٹ کی تھی, گزشتہ سال کے دن میں یہ پوسٹ کی تھی, اور گوگل فوٹو میں دیکھیں گے 2 سال پہلے, 4 سال پہلے, 10 سال پہلے ابا نے کیا رکھا, تو ابا کہاں گھومنے گئے تھے, وہ سب دیکھیں گے. اس لیے وہ بھی سنبھال کے رکھنے کا کہ بچوں کے سامنے اپنے راز پاش ہوں گے. تو یہ ڈائری کچھ ہوگی تو بچے یہ بھی کہیں گے نا. اب اس میں فیس بک کون کون استعمال کرتا ہے؟ میں بھی کرتا ہوں. چلو پہلے میں ہاتھ رکھتا ہوں. ماشاء اللہ تو بہت ہے بچے. اللہ بھائی تمہارا چیک کروں گا, فکر مت کرو. تو بتاؤ تو صحیح کون کون کرتا ہے؟ بس ہم نہیں کرتے. وہ جو بھی کرتے ہو کرتے نا سب, اس میں وہ کیا کرتے چیکنگ. کسی اچھی جگہ پہ جاوے, کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جاوے, تو وہاں کیا کرتے ہیں چیکنگ کرتے ہیں. اور کیا اسٹوری رکھتے ہیں, چیک ان کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں, بمبئی ایئرپورٹ پہ ہوں, فلاں ہوٹل میں ہوں, یہاں کھانے گئے. تو مسجد بلال میں کسی نے رکھا کہ نہیں, یہاں آتے ہیں تو یہ بھی تو کوئی اچھی جگہ ہے کہ نہیں. اچھی جگہ پہ جاتے ہیں وہاں کا ہی رکھتے ہیں نا. ساپوتارہ گئے تو وہاں کا رکھیں گے, بمبئی گئے تو وہاں کا رکھیں گے. لیکن مسجد میں آئے تو وہاں کا بھی کبھی رکھو نا, آج مسجد بلال میں, اور اس کے ساتھ کوئی اچھی پوسٹ رکھنے کی کہ دین سیکھنے آئے تھے. فوٹو مت رکھے ہمارا, لکھ کے کچھ رکھنے کا, سمجھے, تاکہ تمہارے دوستوں کو بھی تو پتا چلے کہ آج کہاں گیا ہے. یہ بھی دعوت ہے, اس کو بھی ہمیں اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے. اس کا اسٹیٹس نہیں رکھتے ہیں, باقی سب جگہ جاتے ہیں تو اسٹیٹس برابر رکھتے ہیں, لیکن یہاں آئے تو اس کا اسٹیٹس رکھے تو کیا حرج ہے. واٹس ایپ والے نہ کہتے ہیں کہ ایسا دین کا اسٹیٹس نہیں رکھ سکتے, ایسا کچھ بولتے ہو تو بولو بھائی. تو یہ سب چیزیں بھی ہمیں اچھے کاموں میں استعمال کرنی ہے. خیر بات دوسری جگہ نکل گئی. تو سب سے بہتر آدمی کون؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو ہمیں کیسا بننا ہے؟ اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے. اپنی ذات سے لوگوں کو کیا پہنچانا ہے؟ نفع پہنچانا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرنی ہے. سب سے پہلے کیا کرنی ہے؟ اللہ میری ذات کو لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنا دے. حدیث شریف میں ہے ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالق للشر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خیر کی چابی ہے, وہ یہاں جاتے ہیں خیر کے دروازے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں, اور شر کے اور برائی کے دروازے سب لاک ہوتے جاتے ہیں. لوگ ایسے, اور کچھ لوگ الٹے, اے بیٹا بات مت کرو, ہاں تو بھی ذرا جا بیٹا آئیے جا. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِقَ لِلْخَيْرِ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کی چابی, جہاں جاتے ہیں برائی کے دروازے کھلتے ہیں اور اچھائی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. فرمایا طوبیٰ, خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاتھ پر اللہ نے خیر کے دروازے کھول دیے. تو اپنے کو کیسا بننے کا ہے؟ خیر کی چابی بننے کا انشاءاللہ. تو لوگوں کو نفع کیسے پہنچائیں گے؟ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کیا ہے, میں کیا نفع پہنچاؤں. ہم میں سے ہر آدمی کرنٹ پوزیشن میں, موجودہ حالت میں لوگوں کو اتنے بڑے بڑے نفع پہنچا سکتا ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. تو ایک چیز یاد رہی, اللہ سے دعا کرنی ہے. جب اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے نفع پہنچانے والا بنا, تو نفع پہنچانے کی چیزیں بھی اللہ دیں گے. مال بھی اللہ دیں گے, مال سے بھی نفع پہنچے گا. صلاحیت بھی اللہ دیں گے, اس سے نفع پہنچے گا. اور بہت سارا بھی انشاءاللہ آپ کو طریقے بتائے جائیں گے. تو اس طرح اللہ سجائیں گے. یہ اچھا آدمی.
تو ایک دعا یاد رہے گی، اللہ مجھے نفع پہنچانے والا بنا. اور روزانہ صبح میں اٹھ کے اللہ سے کہنے کا اللہ آج کے دن میری ذات سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچے ایسا مجھے بنا دے. آسان ہے. دوسری ایک دعا سیکھ لو. پہلے میں آپ کو دعا دیتا ہوں، لوگے؟ بھائی دعا تو لوگے کہ نہیں، فری میں دے رہا ہوں، پیسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں فراہم کرنے والا بنائے. دو دعا دی، آپ کو بھی آسانی دے اور آپ دوسروں کو آسانیاں فراہم کرنے والے بنے. یہ چھوٹی دعا نہیں، بہت بڑی دعا ہے. میں بتاؤں گا تو پتہ چلے گا. پہلے خالی تمہید ہے کہ اللہ آسانی آپ کو بھی دے اور آپ کو آسانیاں فراہم کرنے والا بنائے. دعا دینا بھی سیکھنا چاہیے. میں کسی کو دعا ہاں دعا کروں گا انشاءاللہ. وہ کیا دعا کرے گا؟ اللہ سے مانگنا چاہیے موقع کی مناسبت سے دعا. کسی نے آپ کو کھانا کھلایا، دوست لے جاتے ہیں چل جاتے، بسم اللہ جوس سینٹر میں جاتے ہیں، ٹھیک سے کچھ بھی ہوئے. اب کسی نے پلایا آپ کو 100 روپے کا 50 روپے کا جو بھی آتا ہوگا، اب آپ نے پی کے تھینکس. اچھا کیا ملا؟ تھینکس میں کچھ ملے گا؟ اس کو انگوٹھا ملے گا اور تو کیا. اس کو دعا دینے کی اس موقع کی مناسبت سے کیا دعا دیں گے؟ تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کیا، اللہ تیرے دل کو ٹھنڈا کرے. کتنی اچھی دعا ہے. بعض مرتبہ آدمی کو دعا اتنی اچھی لگتی ہے نا، فائدہ اس میں اپنا بھی ہے، دوسری مرتبہ کرے گا ایسا. یعنی دعا بہت اچھی دیتا ہے، سیکھنا چاہیے. کسی نے آپ کو کھلایا اپنے گھر میں دسترخوان پہ بٹھا کے، اس کو دعا دی کہ آپ نے مجھے اپنے دسترخوان پہ کھلایا، اللہ آپ کو جنت کے دسترخوان پر کھلائے. کتنی بڑی بات ہے. تو ایسی موقع کی مناسبت سے دعا. ایک مرتبہ ایک آدمی، میری گاڑی بند ہو گئی بھائی، تو ایک آدمی ہے میں جانتا ہوں ان کو، رابطے میں ان کی پنکچر کی دکان ہے. وہ بائک لے کے پیچھے جا رہا تھا. ماشاء اللہ کیا ہوا کہ گاڑی بند ہو گئی. چلو کچھ نہیں، وہ پیر سے دھکا مار کے لے جاتے ہیں نا، وہ پیر سے دھکا مار کے تھوڑا لے گیا. دل اتنا خوش ہوا، میرے دل سے دعا نکلی کہ میری گاڑی آج رکی تو اس نے دھکا دیا. میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ جہاں کہیں اس کی زندگی گاڑی رکے تو اس کو دھکا دے دے گا. موقع کی مناسبت سے دعا ہو گئی. موقع کی مناسبت سے دعا ہو گئی. اب اس کو تو بیچارے نے کام کر دیا، لیکن دعا کتنی بڑی ملی. یہ واقعی کو یاد رکھیے، ابھی آگے آنے والا ہے. تو اس طرح موقع کی مناسبت سے دعا دینا سیکھنا چاہیے. تو دوسری چیز کیا بتائی؟ آسانیاں اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے اور آسانیاں لوگوں کو فراہم کرنے والا بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثتم میسرین، تمہیں تو دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے آسانی کرنے والا بنا کر. کیا کرنے والا بنا کر؟ آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. اور فرمایا یسروا، آسانی کرو لوگوں کے لیے، ولا تعسروا، ٹربل میکر مت بنو. وہ گاڑی کے پیچھے کیا لکھواتے بعض لڑکے، کچھ لکھواتے نا گاڑی کے پیچھے سب، تو اس میں یہ بھی لکھواتے ہیں کچھ ٹربل میکر، اور اس کے اوپر بھی کچھ لکھتے ہیں BABI والا کہ اپنے تکلیف کھڑے کرنے والے ہیں، چھڑیوں مت. ایسا گاڑی کے پیچھے ٹربل میکر. اللہ بچائے. تو کیسا بننا ہے؟ آسانی تقسیم کرنے والا اور لوگوں کو نفع پہنچانے والا. اب سوال یہ کہ نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں، آسانیاں کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. اگر دل میں ٹھان لو اور پھر سوچنا شروع کرو تو آسانیاں بہت ہیں. مثال کے طور سب سے پہلی چیز آپ کو بتاؤں، یہ ہم سب کے لیے آسان، ابھی بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. میں نے ابھی کر لیا، ابھی میں نے بولا نا اس کی اتنے درمیان میں نے کر لیا. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، دل تو آپ کا اللہ کے سامنے ہے. آپ نے دعا کہ اللہ جتنے بچے یہاں آئے ہیں سب کو ہدایت دے. اب آپ نے کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی. ان کو بھی پتہ نہیں، لیکن اللہ نے تو سنی نا آپ کی دعا. اب ان کو ہدایت ملی تو ان کے لیے کتنی آسانی ہو گئی. اے اللہ جتنے بیٹھے اس میں جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی دور کر دے. آپ نے دل میں دعا کر دی. اب کیا ہوا؟
آسانی ان کے لیے، وہ پریشانی دور ہوگی تو آسانی ہوگی. اللہ جتنے بھی نوکری بغیر کے ہیں نوکری چاہتے ہیں ان کو نوکری مل جائے. ایسی دعا کی. یہ دعا کی عادت بنا لو. مشکل ہے. مسجد میں جب بھی آؤ اللہ جتنے نمازی ہیں سب کی نماز قبول فرما. کتنا آسان. مشکل ہے. ہاسپٹل پیچھے ہے یشوی، اور کہیں بھی ہاسپٹل کے پاس سے گزر ہوتا رہتا ہے تو دعا کرتا ہے اس ہاسپٹل میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. مشکل ہے کچھ؟ ارے دعا کرنا کوئی مشکل ہے؟ ایمبولینس کی آواز آئی اور سائرن کی، یار کون ہے پتہ نہیں. ایک سے ایک تو جذبہ یا دوسرا بیچارہ ہوگا بیمار جا رہا ہوگا، زندگی کی آخری سانس گن رہا ہوگا، کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا. اللہ جو بیمار ہے اس کو شفا دے، اور اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کو ایمان پر موت دے. اب کون ہے ایمبولینس میں، کہاں جا رہا ہے، کیا ہوا، اپنے کو کچھ معلوم نہیں، لیکن دعا کر دی. تو یہ کیا ہے؟ آسانی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک دم آسان صورت ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھا اس کے لیے دعا کر دی. اور بتاؤں اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ، کسی کے لیے غائبانہ دعا کرتے نا پیٹھ پیچھے، ایک دم پیور اخلاص والی دعا ہے، اس کی دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن ساتھ میں فرشتہ اپنے لیے دعا کرتا ہے. ہمارا حضرت نے ایک مرتبہ واقعہ بیان کیا خود اپنا. ایک مرتبہ بارش کا موسم تھا، بہت بارش ہو رہی تھی. حضرت فرماتے کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کار میں جا رہا تھا اور ہماری کار کے آگے ایک بائک تھی. بائک کے اوپر ایک آدمی تھا، اس کی بیوی تھی، اس کے ایک دو بچے تھے. اپنے یہاں جیسے گاڑی چلتی ہے 3-4 بھی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بارش میں بھیگتے بھیگتے، مسلمان تھے، جا رہے تھے. کون تھا کیا تھا، راستے میں تو کوئی بھی ہوتا ہے، کون پہچانتا ہے. حضرت فرماتے اس وقت میرے پاس بھی گاڑی نہیں تھی، وہ بھی کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، لیکن اس کو دیکھ کے میرے دل میں ہوا کہ بیچارہ کتنا پریشان ہے. تو میں نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ یہ جو بھی تیرا بندہ ہے اس کو عافیت کے ساتھ 4 وہیل عطا فرما، کار عطا فرما. حضرت فرماتے اس کو ملی کہ نہیں ملی وہ تو مجھے نہیں معلوم اس لیے کہ کون تھا، لیکن اس کے بعد سے مجھے اللہ نے اتنی گاڑیاں دی کہ ہر سال بدلتی ہے اور 2-3 گاڑی گھر کے باہر کھڑی رہتی ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ نہیں؟ اپنا کیا کرتے ہیں، کوئی ایسا آدمی جا رہا ہے دگنی موٹر سائیکل کو ٹیمپا بنا دیا ہے، دونوں میاں بیوی نے 4 بچے لے کے جا رہے ہیں. بھائی کسی کو شوق ہوتا ہے یہ ایسے جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو لے کے جا رہا ہے، کار ہوتی تو کیوں اس موٹر سائیکل پہ لے کے جاتا ہے. تو اس وقت ہمارے دل میں کیا آنا چاہیے، اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ. دعا کرتے بھائی گاڑی تو اس کو نہیں دلا سکتے لیکن دعا تو دے سکتے ہیں کہ نہیں. کوئی مشکل ہے نہیں، آسان ہے کہ مشکل. بیٹھے بیٹھے آپ کو شوق ہوا کہ یار کچھ نیکی کا کاؤنٹر بڑھے، تو اپنی دل میں جذبہ پیدا کیا کتنے لوگ بیچارے گناہ میں پڑے ہیں، سب جہنم میں جائیں گے، کتنی تکلیف ہوئے گی. پھر دعا کی اللہ سب ایمان والوں کی مغفرت فرما. دعا مشکل ہے، زبان سے بولنا بھی ضرور، دل سے دعا کی. حدیث شریف میں دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں ابھی کرنٹ پوزیشن میں یا پہلے چلے گئے، جتنے ایمان والے اتنی تعداد میں نیکی ملے گی. اب مسلمانوں کی تعداد کتنے کروڑوں میں توجہ میں پہنچتی، تو جتنے مسلمان ہیں اتنی سب کے لیے ہم نے خیر خواہی کی نا. سب کو جہنم کی آگ سے بچانا کتنا بڑا کام ہے. ارے دنیا میں کوئی آدمی آگ میں جل رہا ہو اس کو بچا لے تو بڑا کام ہے کہ نہیں. تو جہنم کی آگ کتنی بڑی، اس میں سے کسی کو بچا لے تو یہ کتنا بڑا کام ہے اور کتنا آسان. اور جو آدمی روزانہ 27 مرتبہ، کتنی 27 مرتبہ یہ دعا کر اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ میری بھی بخشش فرما اور سب ایمان والوں کی بخشش فرما. تو 27 مرتبہ جو آدمی یہ دعا پڑھ اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے. مستجاب الدعوات کا کیا مطلب، جس کی ہر دعا قبول ہو گئی پھر تو کامل بن جائے. کیسا بنا دے، مستجاب الدعوات بنا دیتے. کتنا آسان ہے، مشکل آسان ہے کہ نہیں، اتنا کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز یاد رہی دعائیں دینے کی عادت ڈال. بازار میں گئے سب لوگ بیچارے دھندا کرنے کھڑے ہیں، ارے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، راستے میں بیٹھ گئے. بھائی اس کے پاس دکان ہوتی تو راستے میں نہیں بیٹھتا. بازار میں گئے تو دعا کر دو کہ اللہ جتنے لوگ کاروبار کرنا ہے سب کی حلال روزی میں برکت دے، سب کی حلال روزی میں برکت عطا فرما. جتنا ہم مخلوق کو فائدہ پہنچائیں گے اتنا مخلوق کے نقصان سے اللہ ہمیں بچا لیں گے. ایک آسان چیز بتاؤں، وظیفہ ہے
بتا دوں، کسی آدمی سے اپنے کو اندیشہ ہو کہ یہ ان کو نقصان پہنچائے گا، اس کے لیے دعا شروع کر دو، اس کی طرف سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. جس کی طرف سے اپنے کو خطرہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، تو اس کے لیے کیا شروع کر دو، دعا شروع کر دو، کچھ پڑھ کے اس کو ثواب پہنچا دو. تو انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لیے تبدیلی آ جائے گی، اس کے دل میں آپ کے لیے تبدیلی آ جائے گی. یاد رکھ. تو یہ کام کرو گے آسانی والا. یہ بھی کیا ہے، آسانی تقسیم کرنے کا ایک حصہ ہے. یہ بھی لوگوں کو نفع پہنچانے کا ایک طریقہ ہے. کیا ہے؟ نفع پہنچانے کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح نفع پہنچانا، آسانیاں تقسیم کرنا یہ بھی ہے کہ کوئی دکھی آدمی آ جائے، کوئی پریشان حال آ جائے اور اپنا دکڑا ہمارے سامنے بیان کرے، یار بس بہت ہوا بھائی، یہ سب میرے سامنے کیسے مت سنو. نہیں، اس وقت دھیان سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا بولتا ہے سن لینا، یہ بھی آسانی ہے. اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم، جس کے اوپر پریشانی آتی ہے نا، وہ اندر سے اگر بول کر نہ نکالے تو آدھا پاگل ہو جاتا ہے. آپ نے اس کی بات سن لی، اس کا دل ہلکا ہو گیا، اپنی زبان میں وہ بھڑاس نکال ڈالی اس نے، تب کیا ہو جائے گا؟ سکون سے سو جائے گا. تو اگر کوئی آدمی ایسا پریشان حال ہے، ایسا مصیبت میں ہے، تو ہم اس کی بات سن لیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اتنا کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کر. یہ ایک جملہ اس کو نئی زندگی دے دیتا ہے. ایک جملہ، یہ فکر مت کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہت بڑا ہے، تیری پریشانی بڑی نہیں، اللہ بہت بڑا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اس کو جینے کی ایک نئی وجہ ملے گی. نہیں یہ جینا ہے، باقی وہ سوچ چکا تھا کہ مجھے کو خود کے مر جانا ہے. اس میں بات آئی تو یہ بھی بول دوں، آج کل آپگھات لوگ بہت کرتے ہیں، سوسائڈ، خودکشی. معلوم ہے یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حدیث شریف میں جو آدمی خودکشی کرے، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کر دے، قیامت تک اس کو ایسی سزا ملتی رہے گی. اب تو پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. تو مر کے بھی چین نہیں پایا تو کہاں جائیں گے؟ یہ خودکشی کون کرتا ہے؟ جس کو آخرت پر ایمان ہو. کیا سمجھتا ہے کہ مر جاؤں گا تو بس سب تکلیف کا خاتمہ ہو جائے گا، اب کوئی تکلیف نہیں. مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے. مومن کیسے خودکشی کر سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی، وہاں سے تو شروع ہوتی ہے. تو اگر کوئی آدمی اس طرح کی موت پر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے کبھی ایسا سوچنے کا نہیں. شیطان بہت سی مرتبہ آتا ہے کہ اب کیا جینے کا، جینے میں کوئی لینے کا نہیں ہے، بریک اپ ہو گیا، چلو اپنے زوروں خود کے مر جاتے ہیں. بریک اپ کا مطلب تو کچھ نہیں ہے. بریک اپ کا مطلب ارے گاڑی کے بریک نہیں. تو اسی میں لوگ مرتے ہیں نا. ایگزام میں ناکام ہو گئے تو ٹاپک کو پولیس والے گھر ڈھکنے پڑتے ہیں کہ رزلٹ نہیں دی، آ کے لوگ کود نہیں پڑے. یہ فیشن ہو گئی. اللہ حفاظت فرمائے. کبھی بھی نہیں. تو بہت سی مرتبہ آدمی اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، اس پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو سنبھال دیا، اس کو سہارا دے دیا. نہیں یار میں ہوں نا، دو گائے کو فکر کرتا ہے. لڑکوں کو بولنے کا ہے کہ میں ہوں، دو گائے کو فکر کرتا ہے. تو مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کو سہارا مل جائے گا. یہ بھی کیا ہے؟ آسانیاں تقسیم کرنا ہے. کبھی کبھی کوئی بوڑھا آدمی ہے، بہت چڑچڑا اس کا دماغ ہو گیا اور اس نے کسی بات پہ ہم کو ٹوک دیا، ہم نے بھی اوپر آستین چڑھائی. نہیں، اس کی بات سن لینا، اس کی ڈانٹ سن لینا، یہ بھی کیا ہے؟ آسانی تقسیم کرنا ہے. اس کی بات سن لینا بھی آسانی تقسیم کرنا ہے. کبھی امی ابا بہت ٹینشن میں تھے، ابا امی کا جھگڑا ہو گیا تھا. ہوتا ہے کہ نا تمہارے گھر میں، فرشتوں کا گھر ہے، تو سب کے گھر میں چلتا ہے، تھوڑا بہت تو برتن میں آواز ہوتی ہے نا. تو اما ابی کے ابو اور اما کا جھگڑا ہو گیا. اب اس کا نشانہ ہم بھی بن جاتے ہیں کہ آج ابا امی میں جھگڑا ہوا ہے تو سب کو پورے گھر میں قیامت آئے گی. تو اس وقت برداشت کر لینا، یہ بھی کیا ہے؟ آسانی تقسیم کرنا ہے. یہ بھی نفع رسانی کی صورت ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے. اسی طرح آپ کسی جگہ گئے، آپ نے اپنی بائک ایسی جگہ پارک کی کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور آگے جو خالی جگہ تھی آپ نے وہ چھوڑ دی بعد میں آنے والے. مثال کے طور پر آپ یہاں مسجد میں آئے اور آپ بھی بائک لے کر آئے اور پہلے آئے، سب جگہ خالی تھی. آپ نے بالکل دروازے کے بازو میں گاڑی رکھی
جگہ خالی ہے تو کیا اپنے لیے جگہ. لیکن آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ تھوڑا آگے دور گاڑی رکھ لیتے. جوان ہے وہاں سے اتنا تو چل کے آ سکتے تھے. آگے کی جگہ کس کے لیے چھوڑ دی کہ وہ ایک دم ٹائم پہ آئے گا یا کوئی بوڑھا آدمی بائک لے کر آئے گا تو اس کو دروازے کے قریب جگہ مل جائے گی تو اس کو اتنا چلنا نہیں پڑے گا. یہ چھوٹی چیز ہے لیکن یہ بھی آسانی ہے. وہ میری گاڑی آج کہاں رکھی ہے؟ ادھر آگے سائڈ کارنر پہ. کیوں یہاں رکھتے ہیں تو کسی کو نماز پڑھنے والے لوگ آتے بائک لے کے ان کے سب آج وہاں رکھ دیتے ہیں. یہ سوچ کے آیا کیوں؟ تاکہ آنے والوں کو آسانی ہو جائے. کیا مشکل ہے؟ آپ مسجد میں آئے اور آپ کو ٹوائلٹ میں جانا ہے یا 2-3 ہے. کسی مسجد میں تو زیادہ پوری لائن ہوتی ہے نا. پہلے بھی خالی تھا, پہلے خالی ہے تو اندر تو کون جا رہا ہے, یہاں چلو. لیکن آپ نے یہ سوچا کہ نہیں میں وہ لاسٹ والے میں جاتا ہوں. کیوں؟ آگے والے سب خالی چھوڑ دیے. کیا سوچا کہ میرے بعد کوئی آئے گا, کسی کو زیادہ تقاضا ہوگا تو اس کو یہ جو پہلا خالی مل جائے گا. کوئی بوڑھا آدمی آئے گا وہ پہلے میں چلا جائے گا, بیچارہ آگے کوئی پھسل گیا تو. اب یہ سوچ کے ہم نے آخری ٹوائلٹ میں گئے. یہ کیا ہے؟ آسانی تقسیم کرنا ہے. ٹوائلٹ میں گئے اور دیکھا کہ عام طور پر جو پبلک پلیس میں ٹوائلٹ ہوتی ہے وہ کتنی صاف ہوتی ہے ہم جانتے ہیں. تو مٹی ہے یا کہ اور چیز کبھی کبھی آدمی کو استعمال کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا ہے تو نجاست بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ہم نے دیکھا اپنے اس میں سے نکل کے بازو میں چلے گئے, اس میں نہیں جانے کا, گندا ہے. تو ہمارے بعد بھی جو آئے گا وہ بھی ایسا ہی دیکھے گا تو صفائی کون کرے گا؟ مؤذن صاحب. نہیں, دیکھا کہ گندا ہے چلو اپنے گئے نا کوئی بات نہیں, پانی لے کے اپنے اس کو صاف کر لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میرے بعد جو آئے اس کو صاف ملے. ہم کو ہی دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا تو ہمارے بعد جو آئے گا اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا, ہے نا. ہمارے بعد جو آئے گا اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو ہم نے اس کے لیے آسانی کر دی, صفائی کر دی ٹوائلٹ کی. اوپر سب کچرا پڑا ہوا تھا, یہ سب چیزیں تھی, ہم نے صاف کر دیا. یہ کیا ہوا؟ آسانیاں تقسیم کرنا ہوا مشکل ہے. اس میں کوئی انرجی لگتی ہے, کوئی پیسے لگتے ہیں. کر سکتے کہ نہیں؟ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ جب بھی ہم کسی بھی جگہ ٹوائلٹ میں جائیں گے, ٹوائلٹ خود تو گندا کریں گے نہیں, دیکھنے کا در آگے پیچھے کچھ گندگی تو نہیں پڑ گئی ہم سے, صاف کر کے آنے کا. اور اگر پہلے سے کسی نے گندا کیا ہے تو ہم صاف کریں گے. اس سے اللہ کا جو قرب ملتا ہے نا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس سے اللہ کا جو قرب ملتا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس دن میں نے بیان کیا تھا نا واقعہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب کا, ہے کہ بھول گئے. اور رائے پور کی خانقاہ میں یہاں بیان کیا تھا کہ کہاں بیان کیا تھا؟ سیرت میں بیان کیا تھا. ہاں, حضرت کا ایک دوسرا واقعہ سنا تھا. جانتے ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کون جانتا ہے؟ نہیں جانتے. ابھی جو مولانا محمود مدنی ہے ان کو جانتے ہیں؟ ان کو بھی نہیں جانتے ہیں نا. کوہلی کو جانتے ہیں؟ اچھا اچھا, اتنا تو اچھا ہے. کوہلی کو جانتے ہیں تو مولانا محمود مدنی کو بھی نہیں جانتے, زندہ ہے ان کو بھی نہیں جانتے. یہ سب ہمارے اکابر ہیں. پوسٹ کا بھی زمانہ چلا گیا, ٹکٹ کی بھی کیا مثال دے گئے. پوسٹ میں ٹکٹ لگتی ہے نا, اور ٹکٹ بھی الگ الگ لوگوں کے نام کی, جیسے پیسے کی نوٹ پہ گاندھی کا فوٹو آتا ہے ویسے ٹکٹ میں بھی الگ الگ لوگوں کا فوٹو آتا ہے. انڈیا کی گورنمنٹ نے ایک ٹکٹ جاری کی ہے, اس پر مولانا حسین احمد مدنی کا بھی فوٹو ہے, اس لیے کہ جنگ آزادی کے ہیرو تھے وہ. جنگ آزادی انگریز کے خلاف لڑ گئی, اتنا تو معلوم ہے نا. دیش کون سی سال میں آزاد ہوا؟ 45 میں, 2 سال پہلے ہو گئے 1947 میں. تو جنگ آزادی میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار تھا. انہوں نے بہت انگریز کے خلاف جنگ لڑی اور سب آندولن کیے. تو تھے انگریز کے پکے دشمن. ایک مرتبہ ٹرین میں جا رہے تھے, اپنے یہاں کی ٹرین آج بھی کیسی ہوتی دیکھیے, اس زمانے میں کیسی ہوگی اندازہ لگاؤ. حضرت جا رہے تھے ٹرین میں اور سامنے ایک انگریز بھی بیٹھا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, دونوں بیٹھے تھے. وہ انگریز کو استنجے کا تقاضا ہو گیا اور جا کے فوراً آ گیا. حضرت سمجھ گئے کہ یہ اپنا تقاضا پورا کر کے نہیں آیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت اٹھ کر گئے. حضرت نے جا کر دیکھا کہ ٹوائلٹ وہاں بہت گندا ہے, اس لیے وہ انگریز آدمی
اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر نہیں آیا. حضرت خود گئے ٹوائلٹ اس کے لیے صاف کیا اور پھر واپس آ کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے. اور تھوڑی دیر بعد بات چیت میں اس کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے گئے تھے لیکن بہت جلدی آ گئے. تو انگریز نے کہا کہ وہ بہت گندا تھا اس لیے میں تو نہیں جا سکا. حضرت نے کیا کہا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں ابھی جا کر آیا ہوں، وہ صاف ہے، کوئی صاف کر کے گیا ہے. ایسا نہیں کہا میں نے تمہارے لیے صاف کر دیا. اخلاص دیکھو. اور کس کے لیے صاف کیا؟ انگریز کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے گھر میں کس لیے امی صاف کرے گی؟ اپنے گھر کو کرنے کا تو امی کے لیے کہیں کو چھوڑو، تو انگریز کے لیے صاف کر رہے ہیں. تو ہم دوسرے مسلیوں کے لیے نہیں کر سکتے کہ چلو دوسرے نماز پڑھنے والے مسلمان ہی آئیں گے نا، تو ان کے لیے ہم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کیسا کام کیا. تو یہ کام کرنے کا اس میں ہم کوئی چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. یہ تو بھنگی کا کام ہے. ابھی اپنی کون سا مشکل ہے. ہاتھ میں کوئی نجاست لگتی ہے ٹوائلٹ ہوتے ہیں تو برش بھی ہوتا ہے اور پانی بھی ہے، بہت آسان کر سکتے ہیں کہ نہیں. مولانا حسین احمد مدنی کی ٹرین کی بات آئی تو اس سے ایک اور بات یاد آئے گی، بتاؤں؟ کام آئے گی انشاءاللہ. حضرت بھی جو جا رہے تھے نا، ان کے ساتھ بھی حضرت کے ساتھ بھی اہلیہ تھی اور پردے بھی تھی. اور انگریز اس کی بھی ایسے ہی بیٹھی تھی جیسے انگریز لوگ رہتے ہیں. تو اس نے اعتراض کیا حضرت پر کہ کیا عورتوں کو یہ سب چھپا چھپا کے رکھا ہے، بول ایسے کالے کپڑے میں. حضرت کو تو اللہ نے بہت مائنڈ دیا تھا. آزادی کا جو فارمولا حضرت نے دیا تھا نا، وہ دیتے تو آج سب آزاد سکون سے رہتے. خیر، تو حضرت نے زبان سے کچھ جواب نہیں دیا. گرمی کا موسم تھا اور اس زمانے میں اتنے سب بیچنے والے بھی نہیں ہوں گے. حضرت سے سامان ساتھ میں لے کے چلتے تھے. حضرت نے اپنے سامان میں سے ایک لیمو نکالا. کیا نکالا؟ لیمن، لیمو. اور چھری سے کاٹا. اور بس یہ پکڑ کے بیٹھے رہے. آدھا کاٹ کے پکڑ کے بیٹھے رہے. وہ انگریز بھی دیکھ رہا ہے. انگریز کو تو گرمی زیادہ ہی لگتی ہے کیونکہ وہاں کے ہیں، اس لیے آپ لیمو پکڑ کے بیٹھے، کب سے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، کیا کر رہے ہو آپ؟ حضرت اسی کا انتظار کر رہے تھے. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے بچے ہیں ماشاء اللہ. جن کو نہیں سمجھ میں ہے ان کے لیے سمجھا دوں، کیونکہ آپ سامنے بیٹھے، یہ آواز دوسری جگہ بھی جا رہی ہے نا، تو ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو حضرت نے کہا کہ جس طرح لیمو دیکھ کے تمہارے منہ میں پانی آتا ہے، اس طرح یہ میم صاحب جو سامنے بیٹھے ہیں نا، اس کو دیکھ کے دیکھنے والوں کے منہ میں پانی آتا ہے. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو دیکھ کے کسی کے منہ میں پانی آئے. تو اپنے کو بھی سنبھل کے رہنے کا. اور جب تمہاری بیوی آئے تو اس کو سنبھال کے رکھنے کا. لوگوں کے منہ میں پانی آئے ایسا کام نہیں کرنے کا. سمجھ گیا؟ فیشن میں آ کے کہ نئی نئی شادی میں تو بائک کے پیچھے بٹھا لوں، میں لے کے جاؤں گا، سب کو لگے تو سب کے منہ میں پانی آئے گا. پھر تم جانا. تو آسانی سمجھ میں آ گئی. ٹوائلٹ صاحب نے وضو کیا اور سیٹ پہ سب پانی گرایا. اور بیٹھنے کی جو سیٹ ہے نا، اس پہ سب پانی گرا. وہ کیا اپنا تو وضو ہو گیا. دوسرا آدمی آ کے بیٹھے گا تو اس کے کپڑے بھیگیں گے، تو وہ اپنے صاف کر دیا جیب میں سے رومال نکال کے. یہ کیا ہے؟ آسانی تقسیم کرنا ہے. مسجد میں آئے ماشاءاللہ سب آئے. چپل کہاں نکالی؟ کل بھی میں نے کہا تھا شاید یا پرسوں، لیکن سب اپنے وہ اسٹینڈ بھی لگائے ہیں سائڈ پہ ہے نا اسٹینڈ. وہ کہیں کے لیے رکھے ہیں؟ شو رکھے ہو چپل رکھنے کے لیے، لیکن رکھی کہاں سب نے؟ نیچے. میں اثر کے بعد یہاں سے باہر گیا، میں نے دیکھا تو آج میں نے اٹھا کے رکھی آپ کی چپل ہے یہ اسٹینڈ پہ. اس لیے ادھر ادھر مت تلاش کرے گا ہماری چپل کو لے گا، اسٹینڈ پہ ہے. وہ اس لیے رکھی ہے کہ آپ کو اس کی عادت پڑے. ہمیشہ کہ یہ آسانی ہے. یہ کیا ہے؟ آسانی، تہذیب ہے، یہ ڈسپلن ہے. اس سے بھی آدمی پہچانا جاتا ہے. اس سے بھی آدمی پہچانا جاتا ہے. دیکھو یہ چیز آپ کو دوسری جگہ بھی کام آئے گی. کوئی چیز کسی جگہ پڑی ہو، اپنے کو کیا؟ پبلک پلیس پہ کوئی چیز پڑی ہے، اپنے کو کیا؟ کوئی بھی چیز کہیں بھی گندی کر دینے کی تو ہوگا، دیکھا جائے گا. ایسا نہیں. ایک مولانا نے واقعہ لکھا ہے کہ انگلینڈ میں وہ صبح کے وقت گارڈن میں تفریح کر رہے تھے، چہل قدمی. ان لوگ جاتے کہ نہیں واکنگ میں، کچھ واکنگ جاگنگ نہیں، گناہ ہو ہے، گناہ ہوتا ہے. جاگنگ کرنے جا رہے تھے، نہیں ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے. اچھی نیت سے جائیں گے تو ثواب بھی ملے گا، کیا نہیں. تو حضرت فرماتے میں صبح کے وقت وہاں واکنگ کے لیے جاتا تھا. ایک انگریز لڑکی بھی آتی تھی، اور ان کے یہاں تو بچے نہیں کتے ہوتے ہیں. کتا لے کے آئی وہ
اور گارڈن میں کتے نے پاخانہ کر دیا. اب کوئی دیکھنے والا نہیں. صبح کا وقت وہ لڑکی گئی کار میں سے, اس نے گلوز نکالے, ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی بیگ نکالی, وہی اس نے اٹھایا اپنے ہاتھ سے اور وہ پلاسٹک کی بیگ میں ڈالا اور پھر وہ جو جگہ تھی وہاں ڈال کے آئی. دیکھ کے مجھے اتنا تعجب ہوا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی کہنے والا نہیں, لیکن اور ایک انگریز لڑکی ایک دم ماڈرن. اور ہمارے یہاں کوئی ہو تو کیا ہے, دیکھا جائے گا, کسی کے پیر پڑے گا تو پڑے گا. یہ کام ہمارا نہیں ہے, ہمیں تہذیب سیکھنی ہے, سلیقہ. ایک جگہ انٹرویو میں وہ سب کمپنی میں انٹرویو کے لیے بولا تھا نا سب کو, تو انٹرویو کے لیے ایک بہت بڑی کمپنی تھی, اس میں سب لوگ جا رہے تھے. انہوں نے ایسا انٹرویو لیا, آفس اوپر تھی, آفس کہاں تھی اوپر, اور دن کا وقت تھا, نیچے سے چڑھ کے جانے کا, تو سب لائٹ چاروں, سب لائٹیں دن کے وقت میں چاروں, اور کہیں یہاں کچرا پڑا ہوا, کہیں وہاں کچرا پڑا ہوا, سب ایسا. وہ آدمی سوچتے تھے سب کہ اتنی بڑی اچھی کمپنی ہے اور یہ سب ایسا کچرا میلا کچرا پڑا ہے. سب لوگ اوپر چڑھ گئے. آخر میں ایک آدمی آیا, وہ سب لائٹیں بند کرتا کرتا اوپر گیا کہ دن کے وقت لائٹ چل رہی, کیا کام ہے. کچرا پڑا اٹھا کے اس نے ڈسٹ بن میں ڈالا, کچھ ادھر ادھر پانی پڑا تو اس نے صاف کیا, اور پھر وہ اوپر پہنچا. اس کی وجہ سے اس کے تھوڑے کپڑے بھی گندے ہو گئے. جب وہاں جا کے بیٹھا تو سب لوگ پہلے سے جو آ کے بیٹھے تھے نا 5-6 آدمی, وہ سب اس کا مذاق اڑانے لگے, کیسے کپڑے پہن کے انٹرویو دینے آیا ہے. اب وہ آفس تھا اندر, وہاں سب انٹرویو لینے والے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے وہ جو ایک دم سوٹ بوٹ میں تھے, تیار ہو کے گئے تھے, ان کو اندر بولا جب آپ کو نہیں ملے گی, جاب آپ کو نہیں ملے گی. یہ آدمی گیا آخر میں, کیونکہ آخر میں پہنچا تھا. اس نے اپنی فائل نکالی, اس میں جو سرٹیفکیٹ, وہ سب رہنے دو, تمہارا اپروول ہو گیا. انٹرویو لیا ہی نہیں, ڈائریکٹ کی نوکری پہ رکھ لیا. تو پھر انہوں نے راز کھولا کہ ہم نے سب جگہ کیمرے لگائے, سب جگہ کیمرے لگائے, اور سب آ رہے تھے, ان کی حالت ہم دیکھ رہے تھے. تو کمپنی میں مینیجر رکھنے کا تھا, جس کو کمپنی کی لائٹ کی فکر نہیں, وہ کیا آگے کمپنی چلائے گا. دیکھو, اس کو یہ اچھی عادت تھی, گھر میں سے ملی تھی اس کے باپ کی طرف سے, تو اس نے وہاں بھی اس کی طبیعت بن گئی کہ بغیر ضرورت کی چل رہا ہے, بند کر دو بھائی, یہاں کچرا پڑا اٹھا لو. تو ہم کو ایسا بننا ہے. چپل کیسے رکھنے کی, سلیقے سے رکھنے کی. ایسی نہیں, کسی بھی مسجد میں جاؤ, کسی بھی مسجد میں جاؤ تو سلیقے سے رکھنے کی. یہ کریں گے انشاءاللہ. تیسری چیز, خدمت کا مزاج بناؤ. اس کا مزاج خدمت کا, خدمت سے اللہ ملتا ہے. خدمت کا مزاج بناؤ, اس سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. ہر چیز میں فکر کہ میں کسی کی خدمت کر سکوں, سامنے سے جا کے پوچھنے کا کیا کام کر دوں. ہماری جو بھی صلاحیت ہے اس کو ہم پیش کریں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. آپ کو جو آتا ہے, کسی کو کمپیوٹر آتا ہے, کسی کو کوئی دوسرا کام آتا ہے, کسی کو کوئی تیسرا کام آتا ہے, تو اس لائن کے مولانا کوئی خدمت ہو تو کہنا, گھر میں کیا, محلے میں کام, اس لائن کا کوئی بھی کام ہو تو کہنا. ہر چیز پیسے کے لیے نہیں ہوتی. پیسے کے لیے تو آپ نوکری کریں گے, جو بھی کام کرتے ہیں ہوتا ہی, لیکن اس کے ساتھ کچھ کام اللہ کے لیے بھی کرنے کا, اس فن کی زکوٰۃ ہوگی. وہ آپ کو جو کام آتا ہے اس کی زکوٰۃ کیا ہوگی کہ آپ کسی کی ایسے ہی مدد کر دیں. کریں گے سب. یہ خدمت کا مزاج ہمارے پاس ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں کیوں کروں بھائی, قبر تو کسی کا کرتے نہیں. کہیں بھی ہو, محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو قبرستان میں بھی دیکھو کوئی پاوڑا پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کپڑے بہت اچھے ہیں, اپنے مرنے والا ہے کہ نہیں, تو مسلمان کو دفن کرنا یہ ہمارا ذمہ حق ہے. تو وہاں آگے بڑھے کہ نہیں ہم کریں گے. کسی کوئی بھی میت ہو, شہر بھی یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ سورت گئے, کسی کا انتقال ہو گیا تھا جنازے میں, تو وہاں قبر پہ تو اتار دیا. قبر کھودنے والے تو آدمی ہوتے ہیں, وہ کھود کے چلے گئے تھے, قبر میں اتار دیا. اب آپس قبر بند تو کرنے کی نہیں. گھر کے لوگ بھی سب وائٹ کپڑے پہن کے آئے, کوئی پاوڑا پکڑنے کے لیے تیار نہیں, سب آرام سے کھڑے ہیں. اور ایک ہی آدمی, وہ قبر کھودنے والا ایک, وہ اکیلا, وہ ایک آدمی کتنی دیر میں, آدھا پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ میں, کب تک کون کھڑا ہے. ہم لوگوں نے پاوڑے لیے, سب مولانا لوگ سب ساتھ میں گئے تھے. میں نے چلو اپنے کرتے ہیں, تب بھی ان کو ایسا نہیں کہ ہم کریں گے. وہ آرام سے, گھر کے لوگ بھی آرام سے کھڑے رہے. واپی میں بھی مطلب ایسا ہی واقعہ پیش آیا. تو شہروں میں یہ بیماری چل رہی ہے, تو وہاں بھی آگے بڑھتے ہیں. نہیں, جنازہ اٹھانے میں بھی تکلیف,
یہ کام اپنے کام کرنے کے. کوئی بھی کام, کسی کے محلے میں شادی ہو, کوئی موت میت کا مسئلہ ہو, کسی کا کوئی بیمار ہو جائے, کوئی بھی ہو, ہر کام میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے. تب اللہ آگے بڑھائیں گے. تو خدمت کا مزاج پیدا کریں. محلے میں جماعت آ گئی, اس کی خدمت کے لیے ہم تیار. جماعت کو کہیں پہنچانا ہے, میں تیار ہوں. کوئی بھی کام میرے کو بولو نہیں, میں ہوں نا. بعض لوگ اتنے سعادت مند ہوتے ہیں, سامنے سے کہتے ہیں بعض مرتبہ, لیکن کام لے کے بھی کام پورا کرنے کا. ہاں ہو جائے گا مولانا, پھر کوئی اطلاع نہیں, کہاں گئے, گم ہو گئے, پتہ ہی نہیں. تو اس سے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اپنی سعادت مندی ظاہر کریں. بہت سی مرتبہ ہم کو یہ سب اعلان بیلان بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو کچھ کانٹیکٹ میں ایسے آپ جیسے نوجوان آتے ہیں, ہاں مولانا 3 دن میں بن جائے گا. تو بھائی ایک صفحہ بنانے کا ہے, آج چلانے کا ہے, 3 دن میں بنے گا. ایسا نہیں. ہم اپنے کام کو آگے, دین کے کام کو آگے بڑھائیں, اس سے ہمارا حصہ لگ جائے گا, ہمارا کام بن جائے گا. تو اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. خدمت کا مزاج, امی ابا کی خدمت ہو اور گھر میں بھائی بہنوں کی خدمت ہو, ان سب کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. استاد کی خدمت ہو, اسی سے آدمی آگے بڑھتا ہے, اسی سے آدمی آگے بڑھتا ہے. خدمت کرنے والا, تو خدمت کا مزاج بنائے, سب کی خیر خواہی کرے, سب کی خیر خواہی, سب کا بھلا چاہے. اللہ نے مال دیا ہے تو مال سے لوگوں کی خیر خواہی کرے. اللہ نے مال دیا ہے تو مال سے لوگوں کی خیر خواہی کرے. ایک دعا ابھی سے شروع کر دو, کرو گے؟ 2 دعا تو بتا دیا, تیسری بتا رہا ہوں. اور یہ کروڑوں روپے میں اس دعا کی قیمت آپ ادا نہیں کر سکتے. ایک دعا آج سے شروع کر دو, اللہ مجھے دینے والا بنا. کیا دعا کرنے کی؟ کہ اللہ مجھے دینے, مزاج بھی یہ ہو اور دعا بھی یہ ہو کہ اللہ مجھے کیا بنا؟ دینے والا. لینے کی فکر نہیں ہو, اس کی فکر ہو دینے کی. دے کر ہم خوش ہو کہ میں اپنے ہاتھ سے 5 روپے دوں, 50 روپے دوں, 50,000 دوں, اور ابھی جتنا ہے نا اس میں سے کچھ نہ کچھ دینے کی عادت ڈالو. آدمی کیا سوچتے ہیں کہ اپنے مالدار ہو گئے پھر اللہ کے راستے میں دینے کا چاہیے. اور سب ذرا کاروبار برابر سیٹ ہو جائے, مہینے کی اپنی 1 لاکھ روپے کی آوک ہو جائے تو اپنے 10,000 روپے اللہ کے راستے میں دیں گے. تو ابھی جتنے 10,000 آتے اس میں سے کتنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے نا کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ کتنی مقدار دی, کوالٹی دیکھتے ہیں. کتنے میں سے دیا وہ دیکھو. آپ کے پاس جیب میں صرف کتنے روپے ہیں؟ 100 روپے. کتنے ہیں؟ 100. بہت بڑی رقم تو نہیں نا, 100 روپے تو معمولی چیز ہے. ہر ایک کی جیب میں کچھ نہ کچھ تو پڑے ہوں گے. رستے میں کوئی آدمی محتاج مجبور مل گیا, آپ نے اس میں سے 50 روپے اس کو دے دیے. یہ تو 50 روپے مقدار چھوٹی سی, لیکن آپ کے پاس جتنے ہیں اس کا کتنا ہوا؟ آدھا. آپ نے آدھا دے دیا. ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ روپے ہے اور وہ 1 لاکھ روپے دیتا ہے, تو اس نے اپنے کل مال کا کتنا حصہ دیا؟ اس کے پاس بچے کتنے؟ 49 لاکھ روپے بچے ابھی, تو اس کے تو پیٹ کا پانی بھی نہیں ہلے گا. اور آپ نے 100 میں سے 50 دے دیے تو یار اب 50 سے لیں گے کیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے کہ 100 میں سے 50 دیتا ہے, اس کو 1 کروڑ روپے دوں گا تو یہ تو 50 لاکھ دے دے گا. پھر اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں. 10 روپے تو اس میں سے 1 روپیہ دو, کیا مشکل ہے. مسجد اور میں باہر لگائے ہیں, باہر آن لائن بھی کر سکتے آپ. تو کسی بھی جگہ جاوے, کسی مسجد میں جاوے, کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے دے. کسی غریب کو دے دیا, کسی محتاج کو دے دیا, تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر دینے کی عادت پڑ گئی. ابھی سے دینے والے بنو, اور اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے ہمیشہ دینے والا بنا. ابھی سے تھوڑا تھوڑا دیں گے تو جب آپ بڑے ہوں گے تو اللہ بڑے بڑے مال دینے کی توفیق دیں گے. بننا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. تو یہ آپ دینے لگ جاؤ گے تو پھر آپ کو تو کوئی ٹینشن ہے نہیں اپنا, اس لیے کہ دینا تو اللہ کے پاس سے ہی لے گئے نا. تو دوسروں کو دیں گے تو اپنا تو خود ہی کام بن جائے گا. تو آدمی اپنی اتنی سوچ میں نہ رہے میرا سب کچھ بس میرا چلنا چاہیے, باقی دنیا کا جو ہے وہ دوسروں کے لیے جینے والے بنے. دنیا میں دوسروں کے لیے جینے والے بنے. سورج اپنی روشنی سے خود فائدہ اٹھاتا ہے, زمین جو اگاتی ہے خود کھاتی ہے, دوسروں کو کھلاتی ہے. ندی اپنا پانی کبھی نہیں پیتی, دوسروں کو پلاتی ہے. تو ہمیں بھی ایسا بننا ہے. ہمیں سمندر اپنی مچھلیاں کبھی کھاتے ہیں نہیں, دوسروں کو کھلاتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے, اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے کام سے ہم انشاءاللہ بہت آگے بڑھیں گے.
چھوٹے چھوٹے کام سے ہم بہت آگے بڑھ گئے. آپ نے محلے میں کوئی یتیم بچہ ہے, اس کی کوئی ذمہ داری ہے. آپ اسکول میں پڑھتے ہیں 12ویں کلاس میں, کالج میں, آپ کو آتا ہے یتیم چھوٹا سا بچہ ہے 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے, وہ غریب ہے, بیچارہ ٹیوشن نہیں جا سکتا ہے. ہم نے کہا میں پڑھاؤں نا, بیٹا میرے پاس آ جانا, میں تیرے کو پڑھا دوں گا. فری میں آپ نے اس کو پڑھا دیا, یہ بھی آسانی ہے. کوئی یتیم بچی ہے, بڑے تو ہوں گے نا, ابھی سے یہ سب کام نہیں ہوتے, لیکن بڑے ہونے کے بعد تو, اور اس کی شادی کا مسئلہ ہے, آپ نے کسی کو کہا یار یتیم بچی اچھی ہے, اس کے ساتھ نکاح کر لو. اس کا نکاح کا انتظام اپنی ذمہ داری پر لے لیا, اس کے لیے کتنی آسانی ہو جائے. بہت سی مرتبہ ہمارے لیے کوئی کام چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن اس آدمی کے لیے وہ کام بہت بڑا ہوتا ہے. ہمارا تو چٹکی کا کھیل ہے, لیکن اس کے لیے اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے. تو چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیں گے, اس سے وہ دعائیں ملے گی کہ ہمارے کام بن جائیں گے انشاءاللہ, اس سے ہمارے کام بن جائیں گے. اس کا ہمیشہ خیال رکھنے کا, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو. رات کے وقت آپ گھر گئے اور زور سے بیل بجا رہے, سب اٹھ گئے, کیا ہے تو آتے دیر سے نا سب کو اٹھا دیتے ہیں. یا بیل نہیں ہے تو گھر کو زور سے دروازے کے اوپر نوک کر رہے ہیں, تو آپ کے گھر والے بھی اٹھے نا, بازو والے بھی اٹھ گئے. ایسا تو نہیں آپ کے گھر میں ہی آواز جائے گی, لوگوں کو تکلیف ہے. گاڑی سائلنسر پھٹا ہے, رہنے دیں, اپنا کیا ہے, جاؤں تو سب کو پتہ چل جائے, جس کو پتہ چلانا ہے یہ جا رہا ہے. سائلنسر پھٹا ہے, اس کو پھٹا ہی رہنے دیا. اب رات کو آ رہا ہے 11 بجے, کوئی بیچارہ سو رہا ہے, اور زور کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی, تکلیف ہوگی کہ نہیں. فون پہ جا رہے رات کو, محلے میں کرکٹ کھیل رہے, کتنے بجے, 12 بجے. کوئی کھیلنے کا ٹائم ہے, کوئی کھیوے تو کیا ہوا نکال دیں گے اس کی گاڑی کی, دیکھ لیں گے پھر بعد میں اس کو. سر دھمکیاں دیتے نہیں, ایسا نہیں, کسی کو تکلیف نہ ہو. کھیلنے کی جگہ جا کے کھیلو, اور ٹائم کھیلنے کے ٹائم پہ کھیلو. ایسے ٹائم پہ کھیل رہے ہیں جس میں لوگوں کا آرام کا وقت ہے, دوپہر کو سب سونے کا وقت ہے, وہ سب ہم کھیل رہے ہیں اور شور کر رہے ہیں. ایسا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, سب کو راحت پہنچے, سب کو راحت پہنچے, ایسا کام کرنے کا. کہیں بھی جائیں انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی عزت والے رہیں گے, آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے نوازیں گے. اور آخری بات, آج کون سا دن شروع ہوا؟ جمعہ کا. جمعہ کی ہمارا دن رات سے شروع ہوتا ہے, مغرب سے دن شروع ہوتا ہے, کل مغرب پر ختم. جمعہ کی رات آوے نا, آج بھی آئی ہے, آئندہ بھی آئے گی, اور انشاءاللہ آتی رہے گی. اللہ زندگی میں برکت دے گی. تو اس میں خاص کام کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنے کا. کیا پڑھنے کا؟ درود شریف. روزانہ پڑھنے کا, لیکن جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں خاص پڑھنے کا, اور زیادہ پڑھنے کا. خود بھی پڑھنے کا, دوسروں کو بھی دعوت دینے کی. جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں, اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. اور آسان لفظوں میں کہوں, ہر مرض کی ایک دوا, صلی اللہ علیہ وسلم, ہر بیماری کی ایک دوا. درود شریف کی اپنی عادت بنا لو کہ کوئی دن ہمارا درود شریف سے خالی, چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہنے کا, چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہنے کا, اس کی عادت ہو. ہم کے سب مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے. اللہ کی اتنی رحمتیں آپ پر اترے گی کہ خود بخود آپ نیک بنتے چلے جائیں گے, خود بخود آپ کے کام آسان ہوتے جائیں گے. کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. درود شریف ایسا وظیفہ ہے, سب وظیفوں پر بھاری, اس کا اہتمام کریں. انشاءاللہ زندگی بہت اچھی بن جائے گی. کریں گے درود پاک, چھوٹا سا درود ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو درود آپ کو پڑھنا ہو پڑھیں, یہ آسانی سے زبان پر جاری ہو جاتا ہے. تو جمعہ کے دن اپنا ٹارگیٹ کم از کم 3000 کا رکھیں. جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن ملا کر ہم کو 3000 مرتبہ پڑھنا. اور یہ جو تسبیح ہے نا, یہ اپنا بہت حافظ صاحب نے کہا نا, کون کون تسبیح لایا؟ تسبیح بھی کل لا کے دے رہے, تو کل منگوا لے گا تسبیح بھی. اور فائدہ ہے, تم جتنا پڑھیں گے اتنا ہم کو ثواب ملے گا. یہ بھی بہت اچھی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنے کی آتی ہے, 20 روپے کی شاید آتی ہے ایسی. تو اور ذرا اچھی والی لاوے, لائٹ والی, تو 30-40 روپے کی آتی ہے. اور بہت اچھے والی لاوے, وہ تو ملتی بھی ہے, 200-250 کی آتی ہے. تو 200-250 روپے بھی کیا ہے, 20-30 روپے بھی کیا ہے, اس کے اوپر اتنی ثواب ملتا ہوں. یہ نا یاد دلاتی ہے. اور وہ تسبیح بیچارے ٹی شرٹ میں پینٹ والوں کو ذرا شرم آتی ہے کہ ہم یہ تسبیح ہاتھ میں لے کے کہاں گھومیں گے. یہ تو ورڈ پڑتا ہے, بہت سی جگہ ہم جاتے تو پوچھتے ہیں کیا کہ نو فون نہیں گئے ہوگی.
ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کے یہاں گیا میں کلینک میں. ڈاکٹر صاحب پہلے دیکھا کرے میں آسو شیم کے نون ٹی ڈیوائس نہیں کرو میں کہا نون ڈیوائس ہے. تو اس میں تو لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے ان کے ہاتھ میں ایسا. تو اس میں تم کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہا ہے اور آسانی بھی. بائک چلاتے چلاتے بھی پڑھ سکتے ہیں, کار چلاتے چلاتے بھی پڑھ سکتے ہیں, چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں, ہاتھ بھی خالی رہتے ہیں, کتنا آسانی ہے. تو اس کی عادت ڈالیں. اور یہ ہوتا ہے نا تو پڑھنا بھی آسان. اور کاؤنٹنگ دیکھتے ہیں 1000 ہو گئے, اور ماشاء اللہ 1000 ہو گئے, چلو اور آگے بڑھتے ہیں, ہمت بھی بڑھتی. تو یہ تسبیح بہت اچھی چیز ہے, اپنا ایک اچھا ہتھیار ہے اس کو رکھنے کا. تجربہ یہ ہے کہ کبھی کبھی شیطان گم کروا دیتا ہے. تو جتنے دن تسبیح ہاتھ میں نہیں رہتی ہے اتنے دن اتنا نقصان ہوتا ہے ایڈوانس میں رکھنے کی. کبھی پیسے آ جاوے تو تھوڑی بہت لے کے رکھنے کی, ہدیے میں دینے چلے. یہ سب سے اچھا ہدیہ ہے. مسواک ہے, یہ ہے بہت اچھا ہدیہ. میں اب کبھی کبھی ہمارے حضرت کو مسواک ہدیے میں دیتا ہوں. بیٹے ماشاء اللہ بہت قیمتی ہدیہ لائے ہو. ہے 10 روپے کا لیکن اس کی قیمت بہت ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہدیے میں دینے کی. دوست کو بھی دینے کی. تسبیح ہدیے میں دیتا ہوں دینے کو. کیا کروں گا کیا ایسا کرنے کا, اس میں بہت فائدہ ہوگا. کریں گے سب درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں جی ابھی سے شروع کرو کل تک. کل اصل میں انشاءاللہ پوچھیں گے کتنا ہوا. کمپٹیشن اپنے دیکھتے ہیں, اپنے بھی کمپٹیشن میں شامل ہیں. کریں گے سب انشاءاللہ. ہمیشہ درود کا معمول بنانے کا. باتیں یاد رہے گی. کام کی ہے کہ نہیں باتیں کام کی ہے. گھر پہ جا کے ادھر ابا امی کے لیے خدمت بھی کریو. تو ہم کو بھی لگے نا کہ کچھ سیکھ کے آئے. کیا بولتے ہیں گھر پہ جا کے تذکرہ کرتے کہ نہیں دوستوں میں کبھی یا کیا سیکھا ہے. کبھی کھانے وانے جاتے ہیں گھومنے جاتے ہیں تو پوری ایسی وہ ہسٹری بیان کرتے ہیں. اور اتنی مزہ آئی, یوں کیا تھا, ایسا سیٹ اتنا اچھا تھا, یہ ہوا وہ ہوا, بہت انجوائے کیا کھانے میں, وہ آئٹم بہت اچھی تھی. ایسے سب پورا بیان کرتے ہیں. تو یہاں سے جا کے کبھی دوستوں میں کچھ دوست ہیں کہ تمہارے کی دوستی نہیں. ایک بھائی ہمارے ماشاء اللہ مدثر بھائی اپنے ایک دوست کو لے کے آئے. ان سے اچھا دوست آپ کو نہیں ملے گا. یہ سب سے اچھا دوست ہے. سب سے اچھا دوست کون؟ بیسٹ فرینڈ جو آپ کو اللہ سے قریب کرے. یہ لے کے آئے. کل کون لے کے آئے گا دوسرے دوست کو انشاءاللہ. ہم بھی دوسرے دوست کو لے کے آئیں گے. تو دوست ہیں نا تمہارے فرینڈ سرکل. دوست نہیں سمجھتے تو فرینڈ کہوں. فرینڈ سرکل میں بات کرتے کہ نہیں کہ بھائی ہم نے کل یہ سیکھا, قرآن سنا, ذکر کیا. ذکر کس نے کیا آج صبح؟ اثر میں کون تھا؟ اثر میں کون تھے؟ ماشاء اللہ. تو ذکر میں اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ تو جا کے بولتے ہیں کہ نہیں. ہوٹل میں کہیں جاتے ہیں اچھی چیز کھا کے آتے ہیں تو سب کو کہا بہت مزہ آیا. کبھی یاد ہے ادھر تو کھائی ہوا. کتنے لوگ تو یہاں سے جاتے ہیں بمبئی جا رہے ہیں, وہ ہوٹل میں خاص کھائی ہوئی. آپ سے 1 بجے رکنے کا ہے, بہت اچھا آتا ہے وہاں کھانے کا, فلاں جگہ بہت اچھا آتا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی وہاں جا کے بیان کرنے کی. ذکر میں بہت مزہ آیا, بہت سکون ملا, جو ہوتا ہے وہ کہنے کا. بیان میں یہ سنا, یہ فائدہ ہوا, تو ان کو بھی ذرا شوق لگے ان کو لے کے آنے کا. ہماری ٹیم کون ہے؟ آپ لوگ ہیں. ہماری ٹیم کون ہے؟ آپ لوگ. ارے بنو گے ہماری ٹیم کے ممبر بنو گے انشاءاللہ. دوستی پکی نہیں رکھتے ہیں, پھر گم ہو جاتے تو دکھتے ہی نہیں. کانٹیکٹ کرنے کا یار, ایسا بھول نہیں جانے کا. کانٹیکٹ رکھیں گے کہ نہیں انشاءاللہ. یاد بھی نہیں کرتے کتنے دن ہو جاتے ہیں. کیا ہوا مولانا زندہ ہے کہ مر گئے, جنازے کا بھی پتہ نہیں چلا. ایسا خالی پوچھنے کا. پوچھیں گے میسج کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا, کانٹیکٹ میں رہنے کا. کس میں رہنے کا؟ کانٹیکٹ. دیکھو یہ بات کہہ رہے ہیں, مجھے کوئی شرم نہیں آتی. کوئی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بن کے آ رہے اور فری کیمپ رکھا ہے, چیک اپ کیمپ فری. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ فری چیک اپ کیمپ میں کیا ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن وہ فری چیک اپ کیمپ رکھے تو وہی ہے صاحب کو, ڈاکٹر صاحب تو سب کو خود سے بلاتے ہیں دوائی کے. سب خوش ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے, بہت سیوا بھاوی ڈاکٹر ہے, ایسا بولتے ہیں. تو مولانا لوگ اگر یوں یہاں بیٹھ کے تھے کہ تم کو کوئی بھی پرابلم ہو تو ہمارے پاس آنے کا, تو مولانا اچھے کہ اچھے نہیں ہے. کوئی بھی پرابلم آؤ فری میں, اپنے پاس کوئی چارج نہیں ہے کہ 1 گھنٹے بیٹھیں گے تو 500 روپئے دینے پڑیں گے. ایسا کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے, فری میں ہے. اور کیا ہم سامنے سے دے دیں گے؟ ویسے لینے بھی تھا ہو ہم سب بہت کڑکی چلتی ہے. ابھی تو میں نے کہا کیسا بننا ہے, دینے والا بننا ہے.
فکر ہمیشہ ایسے کریں گے سب انشاءاللہ. کل آخری دن ہے, آخری دن تو ارے یہاں اس مسجد کا آخری دن کہاں گئے تھے, پھر پرسوں کہاں جانے کا, مقدم پورا. ہاں اس مسجد کا آخری دن ہے کل. کل تو سب برابر آئیں گے نا پاپا انشاءاللہ. کھانے میں کچھ اچھا ہی لگا نا تو پھر جلدی آنے کا, آ جائیں گے سب انشاءاللہ. اصل میں آگے تو ہم کو ڈر لگتا ہے, کیا ہوا آدھی سب ہے نا, تو پھر دھیرے 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 سب آتے ہیں. تو ایسا ڈرانے کا نہیں, سرپرائز دے دیں گے. ایک دم سے ٹائم پہ جائیں گے تو مولانا بھی خوش ہو جائیں گے. ایسا سرپرائز مت دو بھائی, اچھے والا سرپرائز دو کہ پوری مسجد ہم آئے اصل میں بھر گئی ہو. یہ سرپرائز برابر ہے. کیا تو سب کل لے کے آئیں گے سب انشاءاللہ. بہت سے دوست ہم نے ایڈمیشن نہیں کروایا تو کیسے آ گئے, بغیر ایڈمیشن کے بھی لے آئی ہو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.